وہ ایک بادشاہ تھا نا جی، یہ عقل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی، یہ حکمت اسی کو کہتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا تو اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے، اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ بڑا پریشان ہوا، عباسی دور کا خلیفہ تھا، آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ تو اس نے بلایا جو ماہر معبر تھا اس کے دربار میں، اس سے کہا بھئی تعبیر بتاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ دانت سارے میرے ہاتھ میں آ گئے۔ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی نظروں کے سامنے مر جائیں گے، آپ کے سارے رشتہ دار جو خاندان آپ کا ہے نا، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے۔ بادشاہ کا پارا چڑھ گیا، اس نے کہا بلاؤ جلاد کو، سر قلم کرے اس کا، اس کو جرت کیسے ہوئی، میرے سارے خاندان کو مار رہا ہے۔ اس بیچارے کا تو کام کر دیا، دوسرے کو بلایا، وہ تو پہلے کا حشر دیکھ چکا تھا نا، تو اب سوچ کے آیا۔ وہ جب آیا تو بادشاہ نے پوچھا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا جی کون سا خواب؟ اس نے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے دانت خواب میں گر گئے، سارے میرے ہاتھ میں آ گئے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو وہ فوراً کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کو مبارک ہو۔ اس نے کہا جی مبارک کس بات کی؟ اس نے کہا مبارک اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کی عمر بڑی لمبی ہوگی۔ مانا وہی ہے، سارے مریں گے تو عمر لمبی ہوگی نا، مقصد تو وہی ہے سارا، لیکن اس کو اپنی جان بچانے کے لیے انداز دوسرا دے دیا۔ ہمارا حال بھی یہ دنیا کے بارے میں بڑے ہوشیار ہیں کہ فلاں نے دھوکہ کھایا میں نے نہیں کھانا۔ وہ ایک بادشاہ نے ایک فرمان جاری کر دیا تھا، اس نے کہا کہ بھئی آج کے بعد کوئی عورت زیور گلے میں نہیں ڈال سکتی، کوئی عورت زیور نہیں پہن سکتی۔ کبھی تھا ایسا کہ عورتیں زیور کے پیچھے جان دیا کرتی تھی، اب وہی سارا زور موبائل پہ آ گیا ہے، اب زیور ہو نہ ہو ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے۔ تو جب اس نے فرمان جاری کیا تو عورتوں میں آگ لگ گئی، ہم زیور نہ پہنے، تو ساری عورتیں زیور پہن کر باہر نکل آئیں۔ مقابلہ تھا، بادشاہ پریشان ہوا، وزیر کو بلایا، ہاں بھئی کیا کریں؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت سوچ لیں، اگر آپ کا فیصلہ غلط تھا تو پھر آپ رجوع کر لیں، اعلان کر دیں کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا مقصد کوئی اور تھا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں جو بات کہہ چکا ہوں اب تو وہ ہوگا، ویسے ہی ہوگا، اب تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر وزیر نے کہا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ڈنڈے والی پولیس بھیج دیں، بھگا کر مار مار کر ان کو گھروں میں بند کر دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، نہ مار سکتا ہوں ان کو، نہ سزا دے سکتا ہوں، نہ اپنا حکم واپس لے سکتا ہوں، درمیانی راستہ نکالو۔ اس نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، درمیانی راستہ کیسے نکالیں؟ وزیر نے کہا جی ایک فلاں شخص ہے، بڑا عقل مند ہے، اللہ نے بڑی عقل عطا فرمائی ہے، سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، ذہانت فطانت اس کو دی ہے، اگر آپ کہیں تو اس کو بلا لیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ اسے۔ بلا لیا گیا، وہ آ گیا، اس سے بادشاہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایسے میں نے اعلان کرایا، زیورات پر پابندی لگائی، کوئی عورت زیور استعمال نہیں کرے گی، عورتیں زیور پہن کر باہر نکل آئی ہیں، اب بتائیں کیا کیا جائے؟ اس نے کہا جی آپ اپنا حکم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط تھا تو واپس لے لیں حکم۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر عورتوں پر سختی، اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتی، اگر ایسا ہو سکتا پھر تمہیں بلانے کی کیا ضرورت تھی، درمیانی راستہ نکالو۔ اس نے سوچ کر کہا کہ راستہ ہے، آپ اعلان کر دیں کہ جو عورتیں جن کو اللہ نے حسن دیا ہے، جو عورتیں خوبصورت ہیں، ان کو زیوروں کی اور زیورات کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر زیور کے بھی خوبصورت ہیں، لہذا خوبصورت عورتیں، حسین عورتیں زیور نہ پہنیں، جو بدصورت ہیں وہ اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے پہن سکتی ہیں۔ اب کون سی عورت کہے گی میں بدصورت ہوں؟ جو گلے میں ڈالے گی ہار لاکٹ تو سارے کہہ دیں گے بدصورت تھی تو پہنا ہے نا، کانوں میں اگر بالیاں ڈالے گی سونے کی تو سارے کہیں گے بدصورت تھی تو اس لیے کانوں میں ڈالی ہیں ورنہ نہ ڈالتی، وہ سب نے اتار کر رکھ دی۔ تو کبھی حکمت بھی ہوا کرتی تھی، آج کل تو حکمتیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، عقل کا استعمال ہی نہیں ہے۔